سجاد صاحب، آپ لگاتار جموں کو علیحدہ اسٹیٹ دینے کے حق میں بولتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کشمیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کشمیر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگر آپ سے اس طرح پوچھا جائے؟ دیکھیے، جموں والے جو ہیں میرے دوست یار جموں میں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ کشمیریوں کو خوش رکھے، اور بالخصوص جموں والوں کو اسی طرح خوش رکھے جیسے لداخ والے آج خوش ہیں. یہ جو میں نے بات بولی، میرا کوئی جموں کے لوگوں سے اللہ معاف کرے کوئی ضد نہیں ہے، لیکن میں کشمیر میں رہنے والا ہوں، میرے ووٹ یہاں کے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ میں نے کبھی نہیں بولی ہے، میں آپ کو بول دیتا ہوں. ابھی پرسوں نیشنل بی جے پی کے جنرل سیکرٹری صاحب آ گئے، چک صاحب، تو انہوں نے کلیئر بول دیا کہ جموں اور کشمیر کبھی الگ نہیں ہو سکتا. یہی بیان عمر عبداللہ صاحب نے دیا، یہی بیان محبوبہ جی نے دیا. تو جہاں جموں اور کشمیر کو الگ ہونے کی بات ہے، بی جے پی، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا موقف ایک ہے. آپ سمجھے؟ اور میں یہ آپ کو ساتھ کے بتا دوں کہ یہ دو پارٹیاں ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے. یہ پاکستان کے حق میں دے سکتے ہیں، جیسے وہ میڈم آج کل انڈس واٹر ٹریٹی کا بول رہی ہے. یہ ہندوستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، یہ ملٹن کے پاس جا سکتے ہیں، ملٹن سے کسی کو کچھ کروا بھی سکتے ہیں، ان کو الاؤڈ. لیکن جموں و کشمیر کو الگ کرنا یہ الاؤڈ نہیں، کیونکہ جموں وہ آخری چھڑی ہے جسے کشمیری کو مارا جائے گا روز. اٹس اے اسٹک ٹو بیٹ دا کشمیری. میرا صرف سوال یہ ہے ان سب سے جو کہتے ہیں الگ نہیں ہو، کیا وہ مانتے ہیں کہ نوکریوں میں زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ ریزرویشن کی وجہ سے، کہ ہمیں اپنے پروپورشن کے حساب سے نوکریاں نہیں مل رہی؟ پہلا. اور نمبر دو، اس کا حل کیا ہے؟ اگر جموں اور کشمیر کو الگ کرنا حل نہیں ہے تو کیا ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ریکروٹمنٹ حل ہے؟ اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے، نمبر ایک، کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور نمبر دو، آپ کے پاس کیا حل ہے اس زیادتی کو دور کرنے کا؟ باقی لوگوں کے بچے جو پڑھ لکھ کر بیکار رہیں گے اور آپ یہاں اپنی سیاست چلائیں گے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یو آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف کشمیر. 100 میں سے تو 80 ووٹ آپ نے یہاں کا لیا ہوا ہے، نمک یہاں کا کھا رہے ہیں اور نوکری وہاں کی کر رہے ہیں. جیسے ان کے لیڈر اٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ بھی اٹھیے، بات کریے، بات سے بات اٹھے گی. اور یہ جو ریزرویشن کی بات ہے، میں نے بار بار بولا ہے، میرے ساتھ وہ ڈسکس کرے کہ یہ بھی جو شروعات ہوئی ہے انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے 2007 میں. پہلے تب پی ڈی پی اور کانگریس کی حکومت تھی، جب انہوں نے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ میں جہاں صرف ڈسٹرکٹ کے لوگ اپلائی کر سکتے تھے، بولا کہ نہیں، اگر شیڈول کاسٹ وہاں نہیں رہتے ہیں تو جموں سے آ کر وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کا مطلب ہوتا تھا کہ وہاں لوکل میں لوگ ہوں گے، نزدیک ہوں گے. یہ کہاں سے آیا کہ پھر 2010 میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت آئی، انہوں نے بین ہی کر دیا، ختم کر دیا ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بھی اور ڈویژنل ریکروٹمنٹ بھی. اور وہ تب سے لے کر آج تک دیکھیے، لگ بھگ میرا اندازہ ہے 15 سال ہوئے ہیں، 50 سے 60 ہزار نوکریاں جو کشمیر آتی وہ جموں چلی گئی. برف باری کے بعد لگاتار آپ یہاں رہے، لیکن گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی چیف منسٹر نے بھی کئی علاقوں کا دورہ کیا. اس بیچ اس کے تیور بھی کئی جگہوں پر سخت دیکھنے کو ملے، خاص طور پر انجینئروں کے حوالے سے. اور کئی جگہوں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری طور آپ ہندواڑہ جائیے اور وہاں کے ممبر پارلیمنٹ سے ملیے. ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر سیاسی طور پر دیکھیں؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتاؤں، جہاں تک سنو کلیئرنس کا معاملہ ہے، آپ نے بتا دیا کہ ہندوارہ کا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے آفیسرز کا بڑا اچھا رول رہا. اور جو ایم ایل اے آفس تھا اس کا کوآرڈینیشن تھا، جو ہمارے یہاں لگ بھگ نوجوان اور بزرگ مل کر 10-20، آپ یقین مانیے پوری رات وہ یہاں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آفیسرز نے بہت اچھا جو ہے رسپانس دیا، پیار محبت سے بات ہوئی. تو رہی بات جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ ڈپٹی سی ایم یا کیا ہے، کیا نام ہے اس کا، بدتمیزی جو ہے اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. میں بھی منسٹر رہ چکا ہوں، گیا وہ دور. یہ لگتا ہے جب منسٹر ہوتا ہے انسان کہ شاید یہ دور کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ دور ختم ہونا ہوتا ہے، آپ کی ایک لیگیسی رہتی ہے. جن سے آپ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں وہ انجینئرس ہیں،
انہوں نے ٹاپ مارکس لائے ہیں 80%, 90%, اور اس کے بعد انجینئرز بنے, پھر پی ایس سی کلیئر کیا ہے, اور آپ بدتمیزی سے ان سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں کل شاید فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ ادھمپور میں ایسا واقعہ ہوا, تو وہاں ایک ایم ایل اے صاحب تھے جہاں سے بی جے پی نے 28 سیٹیں لی جموں ریجن سے. انہوں نے کچھ بولا یا کیا کیا, ویسے وہ میں پورا دیکھ نہیں پایا, لیکن وہ ڈاکٹرز جو تھے, گورنمنٹ ڈاکٹرز, وہ تو جپٹ پڑے ان پر, مطلب جپٹ پڑے. یہ فرق آج آیا ہے جموں اور کشمیر میں. کشمیر کا آفیسر جو ہے وہ بدتمیزی کے لیے کہ کوئی بھی آئے گا بدتمیزی کرے گا, یہ بات نہیں کر پائے گا, کرے گا تو اس پر ایکشن ہوگا. یہ ہے عمر عبداللہ کا گفٹ ٹو دا پیپل آف کشمیر. اب جموں سے ایک کم پڑھے لکھے منتری کو, بدتمیز منتری کو اٹھا کر یہاں کے آفیسرز پر بدتمیز سے بات کرنے کا یہ ایک نیا اب جو عذاب ہے کشمیری پر ہے. اب جب آپ کرتے ہیں یہی بات جموں میں, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر اس میں ایک بات بتا دوں, میں میری گزارش ہے ہر افسر سے کہ آپ کی ریسپیکٹ سے کوئی بڑی چیز نہیں. یہ کیا کر لیں گے, آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے. آپ کیوں ڈرتے ہو؟ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, واپس بولو. اس کو بولو بھائی صاحب آپ تمیز سے بات کرو, آپ کو تمیز کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں. میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اس ہمارے ڈسٹرکٹ سے کچھ انجینئرز کو بولا گیا کہ آپ کام چھوڑو اور سری نگر پہنچو میرے پاس. واٹ نانسنس از دس؟ یہ کوئی بادشاہت ہے یا ڈیموکریسی ہے؟ اگر آفیسر وہاں چلا گیا, مان لیجیے سنو کلیئر نہیں ہوا, کوئی بیمار ہو گیا, وہ مر سکتے ہیں. مگر سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہے کہ یہی جب جموں جاتے ہیں یہ لوگ تو وہاں جو ہے منہ دھو کر بات, ہم کہتے ہیں کشمیری میں چھلت, مطلب پہلے منہ صاف کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں, اور اگر نہیں کریں تو وہاں آفیسر واپس جپٹ پڑتا ہے. اور یہاں کشمیر میں بدتمیزی کی کوئی انتہا ہی نہیں. آئی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ, بہت زیادہ. باقی یہ ہے کہ آئین ہر ایم ایل اے کا اپنا رول ہے. اب آپ دیکھیے یہاں کے جو الیکٹڈ ایم پی ہیں وہ انجینئر رشید صاحب ہیں. میں بھی وہاں تھا, میں ہارا, عمر عبداللہ صاحب ہارے اور وہ جیت گئے. اس ہندوارہ سے پارلیمنٹ میں انہوں نے ووٹ لیا, لنگیٹ سے لیا, بانڈی پور سے لیا, لیکن آئینی طور وہ بھی اپنے حد میں ہیں. وہ بھی ایم ایل اے کے رول سے جو ہے میں انٹرفیئر نہیں کر پاتے, ڈسپائٹ کہ ان کو ووٹ ملا ہے یہاں کا. وہ نارتھ کشمیر کے ایم پی ہیں. راجیہ سبھا والا جو ہوتا ہے وہ کسی ایک علاقے کا ایم پی نہیں ہوتا ہے. میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے سوال پوچھا. تو یہ نارملی جب ہار تک کے یہ ہاری ہوں کی ایک ٹولی ہوتی ہے, جیتے ہوتے تو یہاں ہوتے نا, ان کی وجہ جو وہاں ہونے کی کہ یہاں سے ہار گئے. تو اس ورڈکٹ کو کوئی بھی منسٹر یا ڈپٹی سی ایم اس ورڈکٹ کو ریورس نہیں کر سکتا ہے. یہ پاگل پنتھی ہے, یہ پالیٹکس کا جو معیار ہے اس کو نیچے لانے والی بات ہے. نتھنگ ایلس. دیٹ یو برنگ ڈاؤن the quality of politics by going into such things. کہ صاحب نہیں اس کو فون کیا, تو ادھر جا, تو ادھر جا. What is this nonsense? ہم نے بھی کیا ہوا ہے. حادثاتاً ایک آدمی بن گیا ہے, بدتمیزی, لہجہ غلط, تو تاں کرنا. What is this nonsense? ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا. ایسا تھوڑی نہ ہو کہ کل بچوں کو بولنا پڑے گا بھائی ٹی وی بند کر لو, نہیں سنو, اس میں آپ کی جو ہے شاید زبان گندی ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہوئے. عمر صاحب کو بھی اپنے منتریوں کو بولنا چاہیے کہ تمیز کے دائرے میں. یعنی کہ سجاد صاحب آپ یہاں کے ایم ایل اے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ راجیہ سبھا ممبر سے آپ ملیے افسروں کو, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش یا آپ کی آواز کو کرے یار, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. وہ کرے, اسے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرا اپنا رول ہے, میں کسی کو بھی اپنے رول میں جو ہے انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گا, اور اس میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم نے جیتا ہوا سیٹ ہے, ہماری سیٹ ہے, ہمارا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ. البتہ بڑی اچھی بات ہے, تو یہ جو ہے ایکسپوز ہو گئے کل لوگوں کے سامنے. وہ ویڈیو جو ہے آپ نے دیکھا, ہمارے ہی لوگ پوش کر رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ عجوبہ کیا ہے جو ایسا بول رہا ہے, کہ آئینی طور پر جو چیلنج کر رہا ہے رول آف این ایم ایل اے. سو اٹ ڈز ناٹ میٹر. میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, لیکن
فرد چھوٹا ہوتا ہے سسٹم بڑا ہوتا ہے. اگر کسی فرد کو یہ لگے کہ وہ سسٹم چینج کر دے گا تو پھر اس کو جو ہے علاج کروانا. سجاد صاحب، آپ لگاتار جموں کو علیحدہ سٹیٹ دینے کے حق میں بولتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کشمیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کشمیر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگر آپ سے اس طرح پوچھا جائے؟ دیکھیے، جموں والے جو ہیں میرے دوست یار جموں میں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ کشمیریوں کو خوش رکھے، اور بالخصوص جموں والوں کو اسی طرح خوش رکھے جیسے لداخ والے آج خوش ہیں. یہ جو میں نے بات بولی، میرا کوئی جموں کے لوگوں سے اللہ معاف کرے کوئی ضد نہیں ہے، لیکن میں کشمیر میں رہنے والا ہوں، میرے ووٹ یہاں کے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو کشمیری لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ میں نے کبھی نہیں بولی ہے، میں آپ کو بول دیتا ہوں. ابھی پرسوں نیشنل بی جے پی کے جنرل سیکرٹری صاحب آ گئے، چک صاحب، تو انہوں نے کلیئر بول دیا کہ جموں اور کشمیر کبھی الگ نہیں ہو سکتا. یہی بیان عمر عبداللہ صاحب نے دیا، یہی بیان محبوبہ جی نے دیا. تو جہاں جموں اور کشمیر کو الگ ہونے کی بات ہے، بی جے پی، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا موقف ایک ہے. آپ سمجھے؟ اور میں یہ آپ کو ساتھ کے بتا دوں کہ یہ دو پارٹیاں ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے. یہ پاکستان کے حق میں دے سکتے ہیں، جیسے وہ میڈم آج کل انڈس واٹر ٹریٹی کا بول رہی ہے. یہ ہندوستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، یہ ملٹن کے پاس جا سکتے ہیں، ملٹن سے کسی کو کچھ کروا بھی سکتے ہیں، ان کو الاؤڈ. لیکن جموں و کشمیر کو الگ کرنا یہ الاؤڈ نہیں، کیونکہ جموں وہ آخری چھڑی ہے جسے کشمیری کو مارا جائے گا روز. اٹس اے اسٹک ٹو بیٹ دا کشمیری. میرا صرف سوال یہ ہے ان سب سے جو کہتے ہیں الگ نہیں ہو، کیا وہ مانتے ہیں کہ نوکریوں میں زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ ریزرویشن کی وجہ سے، کہ ہمیں اپنے پروپورشن کے حساب سے نوکریاں نہیں مل رہی؟ پہلا. اور نمبر دو، اس کا حل کیا ہے؟ اگر جموں اور کشمیر کو الگ کرنا حل نہیں ہے تو کیا ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ریکروٹمنٹ حل ہے؟ اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے، نمبر ایک کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور نمبر دو آپ کے پاس کیا حل ہے اس زیادتی کو دور کرنے کا. باقی لوگوں کے بچے جو پڑھ لکھ کر بیکار رہیں گے اور آپ یہاں اپنی سیاست چلائیں گے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یو آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف کشمیر. 100 میں سے تو 80 ووٹ آپ نے یہاں کا لیا ہوا ہے، نمک یہاں کا کھا رہے ہیں اور نوکری وہاں کی کر رہے ہیں. جیسے ان کے لیڈر اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ بھی اٹھیے بات کریے، بات سے بات اٹھے گی. اور یہ جو ریزرویشن کی بات ہے، میں نے بار بار بولا ہے، میرے ساتھ وہ ڈسکس کرے کہ یہ بھی جو شروعات ہوئی ہے انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے 2007 میں. پہلے تب پی ڈی پی اور کانگریس کی حکومت تھی، جب انہوں نے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ میں جہاں صرف ڈسٹرکٹ کے لوگ اپلائی کر سکتے تھے، بولا کہ نہیں، اگر شیڈول کاسٹ وہاں نہیں رہتے ہیں تو جموں سے آ کر وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ کا مطلب ہوتا تھا کہ وہاں لوکل میں لوگ ہوں گے، نزدیک ہوں گے. یہ کہاں سے آیا کہ پھر 2010 میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت آئی، انہوں نے بین ہی کر دیا، ختم کر دیا ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بھی اور ڈویژنل ریکروٹمنٹ بھی. اور وہ تب سے لے کر آج تک دیکھیے، لگ بھگ میرا اندازہ ہے 15 سال ہوئے ہیں، 50 سے 60 ہزار نوکریاں جو کشمیر آتی وہ جموں چلی گئی. اب میں نے یہ بولا ہے، میں نے چیلنج کرتا ہوں، یہ مجھے بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور جب ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں تو یہ طرح طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں. 60,000 سے 70,000 نوکریاں جو ہے وہاں سے یہاں شفٹ آف جابس، جو شیڈول کاسٹ کو الاؤ کیا، لگ بھگ اس سے بھی لگ بھگ ان 3 سال میں 2-3 ہزار نوکریاں شفٹ ہو گئی جموں. آفٹر آل واٹ از دس؟ یہ معاملہ بھی آپ ہی نے شروع کیا ہوا ہے. اب دیکھیے، میں نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی تھی جس میں نے بولا تھا کہ 30% ہم کم ہیں. اب جو جے کے پی ایس سی کا پبلک سروس کمیشن کا ڈیٹا آ رہا ہے، ہم تو 40% کم ہیں. دیر از اے 40% گیپ. اور ایک جھوٹ جو بتایا گیا تھا کہ شاید اگر 50% اوپن میرٹ ہوگا سب ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا. اگر آپ 50% اوپن میرٹ بھی کرتے ہیں، نیٹ جو ہے جب آپ کاٹ کوٹ کے کرتے ہیں 2 سیٹیں بڑھتی ہیں 100 میں سے کشمیر کی. دیٹ از اٹ. آپ کو بڑھانی ہے 30 سے 35
اور آپ بڑھا رہے ہو 2 سیٹ. بات کریں, آپ مجھے بتائیں. اب سجاد صاحب اسمبلی کا سیشن بھی آنے والا ہے, کیا اس بار کیا لگ رہا ہے کس طرح کی تیاریاں ہیں, کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو کس طرح کا گھیراؤ کر سکتے ہیں آپ؟ میں تو اپیل کروں گا یہاں اسپیکر صاحب کو کہ اللہ کا واسطہ میں نے 10 سوال پوچھے ہیں وہ اٹھا دیں. پچھلے میں نہیں, انہوں نے ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دیا, اس سے پہلے میں بھی نہیں دیا. جو بھی کوئی سوال ہوتا ہے جس میں قومی مفاد ہوتے ہیں یا قومی وہ انفارمیشن جو کہ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا یہ جواب ہی نہیں دیتے. ہم نے, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بڑے اہم سوال پوچھے کہ یہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے ایک بڑے آتھر ہیں ایڈم کچھ نام ہے ان کا, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کو کتنا پتا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا نہیں پتا. اس سرکار کو کیا پتا ہے, مجھے لگتا ہے بہت تھوڑا ہے. کیا نہیں پتا ہے, ایون کہ پچھلے 5 سال میں کیا بدلاؤ آئے ہیں, ان کو کوئی اندازہ اس کا نہیں. ان کا ہنی مون کہ ہم نے جیتا ہے اور اب موج مستی کریں گے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ہمارے چیف منسٹر صاحب, مجھے لگتا ہے اگر ایوریج نکالا جائے 50% ٹائم تو جموں کشمیر سے باہر ہوتے ہیں. 5 ان کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹر نئے نہیں لا رہے. دیر از اے ہیوج پرابلم آن دا گراؤنڈ. آپ کا پاور جو سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیڈ ہے, چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے. کوئی نئی آپ نے بات سنی, کہیں نیا پروجیکٹ, کوئی گوسپ بھی سنا؟ پھر اس کے بعد آپ چلیے اربن ڈیولپمنٹ, اگین اے ویری امپورٹنٹ. ٹورزم ویری امپورٹنٹ, ڈیڈ. افسر کوئی کچھ. مقصد یہ ہے کہ جب ایک عوامی گورنمنٹ ہوتی ہے, عوام کا نمائندہ منتری ہوتا ہے, وہ اپنے آئیڈیاز لاتا ہے, اپنی پارٹی کے آئیڈیاز لاتا ہے, اور پھر وہاں سے افسر ہوتے ہیں, وہ مل بیٹھ کے ایک پلان بناتے ہیں. مگر یہاں آج گورنر رول میں بھی وہی آفیسر چلا رہے تھے, آج بھی وہی آفیسر چلا رہے ہیں. تو فرق کیا ہے آپ مجھے بتائیے. پھر کیوں ہوئے الیکشن, کیوں لوگوں نے ووٹ ڈالے؟ بیکاز آفیسرز بھی اچھے ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن جو نبض ہوتی ہے لوگوں کی وہ سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے, وہ آفیسرز کے پاس نہیں ہوتی ہے. دا ہول کانسیپٹ آف ڈیموکریسی از کہ لوگوں کا بھی جو ہے انپٹ تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آ جائے. سجاد صاحب جو بجٹ آنے والا ہے اب سیشن, تو اس میں ہم یہ کہیں کہ مطلب ہر ایک سے آرا لی گئی, کہیں مختلف طبقے جو ہے ان سے بات کی گئی. شاید آپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا کانفرنس کے ذریعے, لیکن آپ شامل نہیں ہوئے. تو کیا لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عوام دوست بجٹ مل سکتا ہے نیشنل کانفرنس کی جانب سے؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, جب ان کا یہ تھا تو تب یہاں برف گری تھی, تو میں نے سوچا اپنے لوگوں کی جو ہے برف اٹھانے میں مدد کرے. دیکھیے میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں بہت عزت کرتا ہوں اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کی بھی. عمر صاحب کیا بجٹ بنائیں گے, فائنانس کا ان کو زیادہ معلوم نہیں. فائنانس ایک بڑا ٹیکٹیکل سبجیکٹ ہے, اٹس اے ویری ٹیکٹیکل سبجیکٹ. آئی وش انہوں نے یہ فل ٹائم کسی کو دیا ہوتا. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنا ڈپارٹمنٹ چلانا اور فائنانس چلانا. ہاں اب سیکٹری صاحب نے اگر کچھ محنت کی ہو, اور سیکٹری صاحب آفیسر ہیں, وہ کیا چلائیں گے. تو مجھے تو نہیں لگتا. اب دیکھتے ہیں اس میں جو انہیں الیکٹورل پرومسز کیے تھے اس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو بولا تھا ہم 1 لاکھ نوکریاں نہیں لگائیں گے, اس کے لیے کتنا پیسہ لگا. کیونکہ دیکھیے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں, یہ پارٹی آئی ہے حکومت میں یہ پرومس کر کے کہ یہ 1 لاکھ نئی نوکریاں کریں گی. ابھی تک انہوں نے ایک بھی نئی نوکری دی نہیں, لیکن ایگزسٹنگ گورنمنٹ نوکریاں یہ کنورٹ کر رہے ہیں انٹو پرائیویٹ جابس. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں. آؤٹ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 30 ملازم تھے, میں نے بولا کہ میں گورنمنٹ ڈائریکٹلی ان کو ریکروٹ نہیں کرے گی, میں ایک کمپنی لاؤں گا, میں اس کمپنی سے کانٹریکٹ کروں گا, وہ کمپنی مجھے 20 جو ہے بندے دے دے گی. اور وہ تو ڈیتھ ہے گورنمنٹ جابس کی. گورنمنٹ جابس کا ہوتا ہے دے لرن آن جاب, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ ان ایوری ویئر. اربن ڈیولپمنٹ میں کر رہے ہیں, سوشل ویلفیئر میں کر رہے ہیں, یہ ہر ایک چیز میں جو ہے دے آر برنگنگ ان آؤٹ سورس کمپنیز. یہ ایک بہت بڑا مدعا بننے والا ہے, کیونکہ آؤٹ سورس کمپنی میں آپ کا کوئی جاب سیکورٹی ہے نہیں. آپ نے کل تھوڑا
تنخواہ زیادہ مانگ لی بھائی چلو بھائی جاؤ بستر باندھو اور جاؤ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ فائنینشلی جو ہے کوئی فرق پڑ رہا ہے سرکار کو. مطلب اگر تنخواہ 100 روپیہ تھی، یہ جو آؤٹ سورس کمپنی ہے یہ 120 پر کام کر رہی ہے، سو زیادہ ہی لے رہی ہے. سو اس لیے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دیٹ دے آر، یہ جو پبلک سیکٹر آپ کا ہے یہ کم ہوتا جائے گا، گورنمنٹ نوکریاں کم ہو جائیں گی اگر آپ کو یہ لت لگ گئی آؤٹ سورسنگ ایجنسی. سجاد صاحب، اگر آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ ہم نے لگاتار دیکھا کہ آپ نیشنل کانفرنس پہ زیادہ اٹیک ہی کرتے ہیں سیاسی طور پر، آج کی ڈیٹ میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کیا نیشنل کانفرنس کی جو سرکار ہے کیا یہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں اپنے پرومس پورے کر سکتے ہیں؟ ایسا اگر آپ سے بطور آپ اپوزیشن میں. دیکھیے میں آپ کو بات بتا دوں، مجھے کوئی گلا نہیں ہے این سی سے کہ انہوں نے کیا پرومسز کیے، وہ ان کو بھی پتا تھی یہ پرومس کبھی پورا نہیں ہو سکتے. گلا مجھے یہاں کے لوگوں سے کہ ان کو کیسے لگا کہ یہ پرومس جو ہے پورے ہو جائیں گے. مان لے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ جاب چھوڑ دو، میں آپ کو ایک دوسری جاب دینے والا ہوں، 5 کروڑ تنخواہ ہے مہینے کی. تو آپ کو سوچنا ہے یار کیسے دیں گے 5 کروڑ؟ اب اگر آپ کے من میں اتنی لالچ ہو گئی، آپ نے اٹھ کے چھوڑ دیا، اور میں وہ کہاں سے ملے گا؟ تیرے کو سوچنا چاہیے تھا نا 5 کروڑ کیسے آتا. سو ایسے ہی انہوں نے وہ وعدے کیے ہیں جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. 5 سال کو چھوڑ دیجیے، اگلے 500 سال میں پورے نہیں ہوں گے. کہاں سے ہوں گے آپ مجھے بتائیے؟ ان نے پہلے بجلی بولا سب کو دیں گے، اب بولا اے اے وائی کو دیں گے. اب اے اے وائی میں بھی جو ہے یہ اے اے وائی جو ریشن کارڈ ہے وہ گٹا رہے ہیں. اچھا اس میں بھی وہ سولر پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ سولر میں اگر اتنا یونٹ جنریٹ ہوا تب جا کر وہ 200 یونٹ ہوگا. اٹس ناٹ کہ یہ 200 یونٹ کا کوئی یہ دے دیں گے. یا ابھی تک دے سکتے تھے، نہیں دیا. 1.5 سال ہو گیا، 1.25 سال ہو گیا، جب تک اسمبلی آ جائے گی 1.5 سال ہو جائے گا، تب تک کسی کو 1 روپیہ آج تک نہیں ملا ہے. سو وہ بھی آپ دیکھیے. پھر انہوں نے بولا تھا ہم جو بے روزگار ہیں ان کو 5,000 مہینہ دیں گے. پھر انہوں نے بولا تھا ہم 1 لاکھ نئی نوکریاں دیں گے، 12 گیس سلنڈر دیں گے. ابھی تک تو سمارٹ میٹر ہی آیا اور کچھ آیا نہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے رابطے ہیں اندر سے. دیکھیے میں آپ کو بات بتا دوں، عمر صاحب سے جب پوچھا دلی میں تو انہوں نے بولا ان کے پاس شکایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اتنا پیسہ مجھے مودی جی نے دیا سرکار کے لیے. اب اگر چپکے سے کچھ دیا ہو جو اس نے گھر لیا ہو ہمیں معلوم ہی نہ ہو، لیکن سرکار میں انہی کے منتری نے 3 دن بعد بولا کہ ہمیں جے جی ایم میں پچھلے 3 سال سے 1 پیسہ نہیں ملا ہے. اب ہم منتری جی کا سنیں یا چیف منسٹر صاحب کا سنیں؟ اب جتنی بار یہ ہوم منسٹر صاحب سے ملے ہیں جب سے یہ جیت کے آئے ہیں، آپ باقی اپوزیشن کے چیف منسٹرز دیکھیں، وہ تو پچھلے 10 سال میں اتنی بار نہیں ملے. یا جو کل کا فوٹو تھا وہ ایسے وہ لائن میں کھڑے ہیں یہ فاروق صاحب، تو ٹو بی ویری آنسٹ وتھ یو وہاں تو ایز اے کشمیری بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے قداور لیڈر، اتنی بڑی پارٹی، اور لائن میں ایسا لگ رہا تھا جیسے نرسری کے بچے ہیں اور آگے نرسری کا ٹیچر ہے. تھوڑا تو کچھ خود بھی شرم آنی چاہیے. اتنے ووٹ لے کر آپ آئے ہیں، تھوڑا بہت تو کریں. تو رابطوں تک کا تو ہے، آف کورس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کوئی سرکار کبھی دلی کی مرضی کے بغیر آئی ہے؟ یہ والی آئی. ابھی ڈرامہ واما ہوتا ہے، باقی چیز ہوتا ہے. ای ڈی کو لاؤ جی، فاروق صاحب کو بلاؤ. وہ ای ڈی کہاں گئی یہ بتائیے؟ الیکشن کے بعد ای ڈی غائب ہو گئی. اب یہ بات ہے یا یہ ان کو ڈرا رہے تھے، ڈرا رہے میں جیل لینا پڑتا ہے، جیل تو لے دی گئے. تو مطلب ان کو گلوریفائی کر رہے تھے، کشمیر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے ہم این سی سے ڈرتے ہیں، ہم نے ان کو ای ڈی لایا، لیکن کیا تو کچھ نہیں. سو جب میں یہ کہتا ہوں اس میں کوئی میں آپ دیکھیے کہ ابھی کانگریس کا معاملہ ہے، بات چلتی ہے ووٹ چوری کی، یہ چپ بھی کر سکتے ہیں، یہ اٹھ کے بولتے نہیں بالکل ووٹ چوری نہیں ہوئی. شاید ان کو لگتا ہے کوئی ان کا تو نہیں پوچھے کہ تم بھی کہیں ویسے ہی تو نہیں آئے ہوئے ہو. تو مگر یہ بار بار اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ووٹ چوری نہیں ہوئی. ہی از ٹرائنگ، ہی از بینڈنگ ہز بیک بیکورڈز ٹو پروو ٹو بی جے پی. دیکھو یار میری طرف دیکھ لو، مجھے تو وہی لگ رہا ہے. اب آپ کو کیوں نہیں لگ رہا ہے یا آپ کی چینل کو کیوں نہیں لگ رہا ہے تو وہ پریشانی کی بات تو وہ ہے. سجاد صاحب، پی ڈی پی کے تئیں آپ کا لہجہ کبھی کبھی نرم لگتا ہے. جو عام لوگ
اس کی چمے گویاں کرتے ہیں کہ اگر نیشنل کانفرنس پہ لگاتار اسے اٹیک کر رہے ہیں تو پی ڈی پی کے تئیں آپ کا نرم لہجہ کیوں رہتا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں وہ پاور میں نہیں ہوں، سو دیر از نو پوائنٹ ان ٹاکنگ اباؤٹ دم، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے یہ کنگز پارٹیز ہیں دونوں، اور ایک پولیٹیکل ایکولیبریم کے تحت کہ بھائی 5 سال وہ کرے گا 5 سال یہ کرے گا، یہ ہے۔ اب یہ کشمیری لوگوں تک ہے کہ اس ایکولیبریم کو توڑ دیں۔ باقی میرے من میں اس میں کوئی یہ نہیں کہ جہاں تک کلنگز کا سوال ہے دونوں کی برابر کی کلنگز ہوئی، ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے کم کیا۔ پی ایس اے ہے، قتل غارت ہے، ٹارچر ہے، بلائنڈنگز ہے جس میں لوگوں کو اندھا کیا گیا، دونوں کا برابر کا رول ہے۔ میرے کوئی بات یاد آئی تھی ابھی؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو بیوروکریسی ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے گورننس کا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آئی اے ایس ہوتی ہے اور ایک آئی پی ایس ہوتا ہے۔ آئی اے ایس میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہوتے ہیں، ڈی سی ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں، ٹرانسفر ہمارے پاس نہیں ہے، باقی یو ٹی میں ہے۔ اسٹیٹ میں ڈی جی بھی آتے ہیں، ایس پی بھی آتے ہیں، ڈی ایس پی بھی آتے ہیں، پولیس بھی ہمارے پاس آتی ہے۔ یہ جو ہمارے عمر صاحب، ان کو آج آپ چانس دو، تم کو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری چاہیے یا آئی پی ایس چاہیے، وہ بولے گا مجھے آئی پی ایس چاہیے۔ ان کو ایس ایچ او چاہیے کہ اگر سجاد لون نے زیادہ باتیں کی، اس کے ورکر کو شام کو اٹھاؤ یا اس کو پی ایس اے لگاؤ، 2 تھپڑ لگاؤ، اگلی باری بات نہیں کرے گا۔ اس چیز کی ان کو بڑی وہ جو ہے چاہت ہے کہ کب یہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے اور کب ہم اس کشمیری کو سبق سکھائیں۔ بیکاز اف یو لک ایٹ دی ہسٹری آف نیشنل کانفرنس، جب یہ طاقت میں رہے ہیں، پاور میں، تو پولیس کا بڑا اہم رول رہا، ایڈمنسٹریشن پلس پولیس، اور اسی کی وجہ سے 2014 کے الیکشن میں 14 سیٹوں پر پہنچے ہوئے تھے یا 15 سیٹوں پر۔ تو پھر اب کیسے یہ واپس آگے کیا ہو گیا، بٹ یہ ایک چیز ہے، یہ جو لیول آف انٹالرنس میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ان کے منتری آئے بولے نہیں جناب، جو اپوزیشن کے ایم پی ایم ایل ایز ہیں بڑے طریقے سے کہ ان کا سنو ہی مت، یہ وہی ہینگ اوور ہے، کون سا والا کہ پولیس کا ڈنڈا، ایس ایچ او۔ ہاں اس وقت بھی ان کی پریفرنس ہوگی کہ ہمیں آئی پی ایس دو، ہمیں کیا کرنا ہے آئی اے ایس سے۔ لگاتار یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں مل سکتا ہے۔ سجاد غنی لون کس طرح سے اللہ کرے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ بھی ملے، اللہ کرے ہمیں جو ہے 370 اپنا واپس ملے، 35 اے واپس ملے، جو ہمارے حقوق بنتے ہیں وہ واپس ملے۔ دیکھیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ جو ہے عمر عبداللہ صاحب کو جو ہے دے دیا، تو ان کا ایک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینگتھ وہ دلی سے بات کر سکتے تھے کہ میں لوگوں کا نمائندہ ہوں، آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ جس دن وہ شال ڈالنے گئے، میری نظر میں وہ سرنڈر تھا۔ ان سارے ووٹوں کا جو ان کو پڑے، ان کو لے کر وہ گھٹنوں کے بل ایسے گئے۔ کاش انہیں 1 مہینہ ویٹ کیا ہوتا، دلی بھی پریشان ہوتی کہ بھئی جو یہ نیا سی ایم ہے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اور ابھی وہ جیتے ہی نہیں تھے، اپنے ورکروں سے سلام دعا کرنے کے بجائے وہ اٹھ کے گئے اسی مودی جی کو جس کو انہوں نے 3 سال گالی دی، اسی بی جے پی کو جس کو 3 سال گالی دی، ان ممبران کے پاس گئے جو نون کمنل لوگ ہیں، جو انہوں نے صدن میں جو ہے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کی ہیں، کیونکہ وہ شاید کلوز تھے تو وہاں جا کر ان کو بھی شالیں ڈال دی۔ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ جو کانی شال کا ریٹ بڑا ہائی ہو گیا تب سے، وہ انہوں نے ایک بنا دیا ہے ایک مسئلہ کہ بھئی شال جو ہے جو بھی آتا ہے وہی والا شال ڈھونڈتا ہے۔ تو میرا بھی ایک دوست تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا، بول رہا تھا میں باہر سے آیا ہوا تھا لندن سے، بولا بہت مہنگا ہے، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ مجھے جو لگ رہا ہے، جو ایڈوانٹیج ان کے پاس تھی کہ میرے پاس ووٹ ہے، تو چلو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ویک سی ایم ہے؟ I don't know. Yeah, I think very weak CM. اور سی ایم صاحب ایک تو ہو گیا کہ کر نہیں سکتے ہیں، کچھ تو ہے، there is no doubt جب آپ یو ٹی میں ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ شوق ہی نہیں ہے کرنے کا، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو شوق ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، جو ایک وہ اچیومنٹ ملتی ہے نا کہ میں نے یہ کیا، تو مطلب، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے
One thing you have to give to CM, he does not give a damn about them. लोग कुछ भी बोले, ये पहुंच जाते हैं गुलमर्ग स्कीइंग करने, बोलते बोले जो बोलना है, ये कौन होता है? तो मगर कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं, कश्मीरी लोगों की, जम्मू कश्मीर के उन लोगों की, आप जब जाते हैं माइक ऑन करते हैं तो पॉलिटिशियंस को गालियां पड़ती है, सजाद लोन को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी, सबको पड़ती हैं, PDP को भी, आजाद उम्मीदवार को भी, ए जनाब ये एक चोर, और जनाब वो बीजेपी के साथ मिले। चलो मैं अपना मानता हूं कि मैं तो हूं ही गलत। अब जरा लोग अपने गरेबान में देखें, झांक कर कि पिछले 70 साल से आपने कौम के लिए कौन से लीडर चुने जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, फिर आपने उनको चांस दिया, फिर कत्ल गारत किया, 1 लाख कब्रें वहां, आपको कोई लेना देना ही नहीं। आपकी यादाश्त जो है 10 या 15 दिन होती है, आपको भूल गया होता है। अगर कोई नया आदमी आए और झूठ बोले तो समझ सकता है, लेकिन एक पार्टी 70 साल से झूठ बोल रही है और आप फिर भी उसको वोट दे रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव आया, पूरे साउथ एशिया में बदलाव आया, लेकिन आप बदल ही नहीं रहे हो। इसका मतलब है कि आप में खुद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं? लोगों के पास ताकत होती है 5 साल में सब चेंज करने का, रेवोल्यूशन लाने का। दिल्ली जैसी जगह में रेवोल्यूशन आया, उनने केजरीवाल साहब को लाया। वेस्ट बंगाल में ममता जी आई, चंद्रबाबू नायडू साहब आ गए, समाजवादी पार्टी, RJD, ये सब नए हैं, पोस्ट 90 फिनोमेना। लेकिन यहां चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर सब जगह चेंज आया, फिर बांग्लादेश वहां चेंज आया, पाकिस्तान में चेंज आया, अफगानिस्तान में चेंज आया, लेकिन यहां चेंज नहीं आया। तो मतलब हो गया देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, यहाँ के पॉलिटिशियंस भी खराब होंगे, तो शायद लोगों को भी अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वोट उनको डालना पड़ता है। वोट कोई बाहर से आकर नहीं डालता है, इसमें कोई है ही नहीं। हम मुझे झूठ बोला, इतने सादे हो तुम, आपको नहीं मालूम पड़ा कि ये झूठ बोल रहे हैं? आपको नहीं मालूम पड़ा कि 12 सिलेंडर ये नहीं दे सकते, कि ये बिजली भी नहीं देंगे, ये नौकरी भी नहीं देंगे? कहीं ना कहीं तो लालच थी, पता नहीं 12 नहीं तो चलो 4 दे देंगे। तो 4 सिलेंडर में आपने कौम को ही बर्बाद किया। अगर उमर साहब की सरकार नाकाबिल है और अगर हमारे नौजवानों के ख्वाब खत्म हो रहे हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ उमर साहब को जवाब नहीं देना है, जिन लोगों ने उसको वोट दिया है उनको भी तो जवाब देना है। वो कैसे बरी होंगे इस बड़े गुनाह से कि पहले इनके फादर को डाला, इनके दादा मरहूम को डाला और निकला कुछ नहीं, फिर भी डाला। आफ्टर ऑल व्हाई? जो भी कोई नई चीज लेकर आता है उसको आप टैग करके जाते हो, ये तो IB है, ये तो BJP है, ये तो RSS है, ये तो मुखबिर है। यही नाम है ना, यही तो नाम है ना जो नेगेटिव नेम्स है। और जब आप देखें तो ये सारे नाम जो हैं अगर किसी को फिट होते हैं तो इन 2 पार्टियों को होते हैं, किंग्स पार्टी को। लेकिन क्या करें, सो लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं हम पर उंगलियां उठाने से पहले बिल्कुल मान लिया हमसे भी गलतियां हो गई होंगी और मे भी हम केपेबल ही नहीं है। अब जरा लोग देखें, और ये इम्तिहान जो है लीडर चुनने का, ये हर कौम के सामने होता है और वो दे कैन नॉट ब्लेम समबडी एल्स कि भाई हमने जी गलत लीडर चुना। सजाद साहब, आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे आप उसका जवाब दें ना दें। ज़राए से मालूम हुआ कि अब हुर्रियत के कुछ लीडरान भी बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में आने वाले हैं या उन्हें तैयार किया जा रहा है। अगर सज्जाद साहब से ये पूछा जाए कि क्या वो आज के डेट में सही करने जा रहे हैं? नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, ये डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी मर्जी है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, इस नाम पर जितनी मैंने गाली खाई है इतनी किसी ने नहीं खाई। बिकॉज तब ये लोग स्पेशली जो है, ये तब हुर्रियत में ही थे, मैं निकल गया था, तो जो गालियां मुझे दी हैं इन्होंने, तो मेरी खुशी होती है आ जाए, इसमें क्या है। अब ये है कि एजेंसियां जो हैं इनके साथ हैं, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। एजेंसियां साथ हैं, प्लाटून हैं साथ, तो मुझे तो इसमें क्या है, आ जाए, इसमें क्या है, लोगों के पास जाएं। लेकिन जो लगता है हुर्रियत में बैठकर कि सारी दुनिया हमारे साथ है, जब लड़ने आते हैं तो देखते हैं कि नहीं होता है। मैंने जब पहला इलेक्शन लड़ा तो मेरी जमानत जब्त हो गई, पार्लियामेंट लड़ा था, 66,000 वोट आए थे मुझे, हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल होता है। एक जो ओवरऑल तब जो
डिस्कोर्स बना कि गद्दारी की है इसने, और यही लोग थे। और हमने तो सीधे बोला हम हिंदुस्तान नवाज पॉलिटिक्स करेंगे, हम मेन स्ट्रीम करेंगे, जो पीछे हुआ हमें गलती हो गई। इन्हें तो बोला ही नहीं है आज तक, ये तो उसमें भी 50-50, ये अभी तक ये भी नहीं बोल रहे। मैंने पहले दिन से बोला कि मेरे वालिद मोहतरम को किसने शहीद की। जो लोग अपने वालिद के कातिल को नहीं बोल सकेंगे, जो अपने वालिद के ना हुए, तो वो लोगों के क्या होंगे। सो मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे, क्योंकि वहां बैठकर भी, देखिए मैं आपको बात बता दूं, मैं क्यों निकला वहां से। एक तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, हमारी कौम के लिए इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तब भी यही था, 50-50 मामला था, और आज भी 50-50 मामला। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है ज्यादा। अगर वो कुछ कर बैठे, कर जाएं, कोई बहुत बड़ा कमाल करें, तो वो फिर एक सरप्राइज होगा। पर मुझे नहीं लगता है कि वहां बैठकर लगता है कि सारी दुनिया हमारे साथ है। जब ये वोट एक एक पोलिंग बूथ में 10-10 वोट करते करते जो है ना, आदमी की उम्र गुजर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।